اور صبر کی کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نام کا ایک غریب لیکن بہت نیک دل انسان رہتا تھا۔ اس کا گھر مٹی کا تھا، کپڑے سادے تھے اور کمائی بہت کم تھی، لیکن اس کے دل میں بہت سکون تھا کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا تھا۔ حسن صبح فجر کی نماز پڑھ کر کام کی تلاش میں نکل جاتا تھا۔ کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی لکڑی کاٹتا تو کبھی لوگوں کا سامان ڈھوتا۔ دن بھر محنت کے بعد بھی بس اتنا ملتا کہ گھر کا چولہا جل سکے۔ ایک سال گاؤں میں بہت بڑا سوکھا پڑا، بارش نہیں ہوئی، کنویں سوکھ گئے، کھیت بنجر ہو گئے، کام ملنا لگ بھگ بند ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ پریشان رہنے لگے۔ حسن کی پتنی نے ایک دن کہا، گھر میں آٹا بس 2 دن کا بچا ہے، اب کیا ہوگا؟ حسن نے مسکرا کر جواب دیا، جس نے اب تک سنبھالا ہے وہی آگے بھی سنبھالے گا۔ ہمارا رب ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان تھا، پھر بھی اس نے شکایت نہیں کی۔ ہر رات وہ تہجد میں اٹھ کر دعا کرتا۔ ایک دن جب وہ کام کی تلاش میں جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بھاری تھیلی ملی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس میں سونے کے کئی سکے تھے۔ اس کی آنکھیں حیران رہ گئی۔ اس کے من میں خیال آیا، اگر میں یہ رکھ لوں تو میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر بن جائے گا، بچوں کی پڑھائی ہو جائے گی۔ لیکن اسی پل اس کے دل نے کہا، یہ تمہارا نہیں ہے، حرام کا ایک اور بھی برکت چھین لیتا ہے۔ حسن نے ترنت فیصلہ کیا کہ وہ اصلی مالک کو ڈھونڈے گا۔ حسن مسجد گیا اور امام صاحب سے کہا کہ نماز کے بعد اعلان کر دیں، جس کسی کو سونے کی تھیلی کھوئی ہے وہ نشانی بتا کر لے جائے۔ حسن نے نماز کے بعد اعلان ہو گیا۔ کچھ لوگ لالچ میں آئے، لیکن جب اس نے تھیلی کی صحیح نشانی پوچھی گئی تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ شام کے وقت ایک بوڑھا آدمی کانپتے ہوئے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میری تھیلی میں اتنے سونے کے سکے تھے اور اندر میری بیٹی کی شادی کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی تھی۔ بوڑھا آدمی رو پڑا۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ میری بیٹی کی شادی کے لیے تھا، اگر یہ کھو جاتا تو میں برباد ہو جاتا۔ حسن نے بنا ایک سکہ لیے تھیلی انہیں سونپ دی۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اے اللہ، جیسے اس لڑکے نے میری عزت بچائی تو اس کی زندگی آسان کر دے۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں میں ایک امیر زمیندار کو اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے بھروسے مند آدمی چاہیے تھا۔ پورے گاؤں میں حسن کی ایمانداری کی چرچا ہو چکی تھی۔ زمیندار نے حسن کو بلایا اور کہا، مجھے تمہارے جیسے سچے آدمی کی ضرورت ہے۔ آج سے تم میرے کھیتوں کے مکھیا ہو۔ دھیرے دھیرے حسن کی حالت سدھرنے لگی۔ اس کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے کھیتوں میں خوب برکت ہوئی۔ سوکھے کے بعد جب بارش آئی تو اس کی دیکھ ریکھ میں فصل دگنی ہو گئی۔ ایک دن حسن کی پتنی نے کہا، اگر تم اس دن سونے کی تھیلی رکھ لیتے تو شاید جلدی امیر بن جاتے۔ حسن مسکرایا اور بولا، حرام کا مال کبھی سکون نہیں دیتا، جو سکون حلال کی روٹی میں ہے وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ہے۔ حسن اب نماز کا بھی پابند ہو گیا تھا۔ وہ گاؤں کے غریبوں کی مدد کرتا اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ صبر اور ایمانداری ایمان کی اصلی دولت ہے۔ حسن کی ایمانداری کی چرچا اب صرف اس کے گاؤں تک ہی سیمت نہیں تھی، آس پاس کے گاؤں میں بھی لوگ اس کا نام عزت سے لینے لگے تھے۔ لیکن حسن ہمیشہ کہتا، عزت دینے والا صرف اللہ ہے، انسان تو بس ذریعہ ہے۔ اس کے گھر میں اب پہلے جیسی تنگی نہیں تھی، بچوں کی پڑھائی شروع ہو گئی تھی، گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، کبھی آسان، کبھی مشکل۔ ایک سال فصل بہت اچھی ہوئی،
زمیندار نے خوش ہو کر حسن کو زیادہ ذمہ داری دے دی۔ اب گاؤں کے کئی کھیتوں کا حساب کتاب بھی اسی کے پاس تھا۔ ایک دن زمیندار کا بیٹا شہر سے پڑھ کر واپس آیا۔ اسے لگا کہ حسن جیسے غریب آدمی کو اتنی عزت ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے دل میں گھمنڈ تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اس پر الزام لگا دوں کہ اس نے کچھ پیسے چھپا لیے ہیں تو ابا اسے نکال دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے حساب میں جان بوجھ کر گڑبڑی کر دی اور الزام حسن پر لگا دیا۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ زمیندار بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے حسن کو بلا کر کہا مجھے تم پر بھروسہ ہے لیکن حساب میں کمی دکھ رہی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ حسن نے سر جھکا کر کہا مالک، میں نے کبھی ایک دانہ بھی بےایمانی سے نہیں لیا۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ حسن کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اس کی پتنی رونے لگی۔ اتنی محنت اور سچائی کے بعد یہ دن دیکھنا تھا۔ حسن نے شانت ہو کر کہا یہ بھی ایک امتحان ہے، جب ہم نے سچ کا راستہ چنا ہے تو ڈر کیسا؟ اس رات حسن نے لمبی نماز پڑھی۔ اس نے دعا کی اے اللہ، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی ظاہر کر دے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد زمیندار کو اصلی گڑبڑی کا پتہ چل گیا۔ شہر سے آئے اس کے بیٹے کی لکھاوٹ اور دستخط سے سب سامنے آ گیا۔ زمیندار کو بہت شرم آئی۔ اس نے سب کے سامنے کہا حسن، مجھے معاف کر دو، تم سچ میں اس گاؤں کے سب سے اچھے اور ایماندار آدمی ہو۔ گاؤں والوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حسن نے مسکرا کر کہا میں نے آپ کو دل سے معاف کیا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ زمیندار نے اسے اونچا پد دے دیا، لیکن حسن کا دل پہلے جیسا ہی ونرم تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا دیکھو بیٹا، زندگی میں کبھی جھوٹ اور دھوکے کا سہارا مت لینا۔ سچ دیر سے جیتتا ہے لیکن جیتتا ضرور ہے۔ حسن اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم ہی نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی دیتا تھا، اور انہیں سکھاتا تھا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کسی کا حق مت مارو، غریب کی مدد کرو اور ہر حال میں صبر کرو۔ اس کی بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے لگی۔ اس کا بیٹا کھیتوں میں محنت کرتا اور ایمانداری کی مثال بن گیا۔ سمے بیتتا گیا۔ حسن اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اپنے بچوں سے کہا میرے پاس تمہارے لیے سونا چاندی نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں ایمان اور صبر کی دولت دی ہے، یہی تمہیں کام آئے گی۔ اس کے بچے رو پڑے اور بولے ابا، آپ نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔